أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात सूरह सफ़ हमारे ज़ेर मुताला है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, ये दो सूरतें, ये जो जोड़ा है सूरह सफ़ और सूरह जुमा का, जो इन मदनी सूरतों के गुलदस्ते में बिल्कुल वस्त में है। दोनों का आगाज़ अल्लाह की तस्बीह से हुआ। सूरह सफ़ सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, और सूरह जुमा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। इसमें सूरह सफ़ जो है, इस एतबार से बहुत अहम सूरत है कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की जो इम्तियाज़ी शान है वो बयान हुई है। पिछली मरतबा जिस आया मुबारक कबर यहाँ गुफ्तगू हुई थी, उसमें चंद बातें जो है वो बयान होने से रह भी गई थी। और सूरह इसके फ़ौरन बाद जो सूरह जुमा है वो इस एतबार से बहुत अहम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ीम इनकलाब बर्पा फरमाया था, तो आपका असासी मिनहाज क्या था, आपका तरीक़ा क्या था, आपका आला इनकलाब क्या था। तो ये दोनों सूरतें गोया के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं कि शान रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इम्तियाज़ी हैसियत से सूरह सफ़ में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिद्दोजहद है और जो आपने अजीम इनकलाब बर्पा फरमाया, उसका असास, उसका नहज क्या था।
اس سورہ مبارکہ کی سورہ صف کی آیت نمبر 9، جس پر والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا کتابچہ بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ اس لیے کہ جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوئے ہیں، کسی نبی اور رسول کے لیے وہ اصطلاح بیان نہیں ہوئی۔ ہر نبی آتا رہا اپنی قوم کی طرف، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن یہ کہ وہ دین جو دے کر بھیجے گئے ہیں، رسول نبی جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اپنی قوم کی طرف، اس کو بالفعل قائم اور نافذ کر دینا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار کسے کہتے ہیں؟ غلبے کو۔ تو اس دین کو، اس الہدا کو جتنے بھی ادیان باطل ہیں ان کے اوپر بھی غالب کر دینا، اس لیے کہ دین جو ہے وہ اپنی جگہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ وہ اس میں سیاسی نظام بھی ہے، اس میں معاشرتی نظام بھی ہے، سماجی نظام بھی ہے، جبکہ جو مذاہب ہوتے ہیں وہ عام طور پر ڈیل کرتے ہیں صرف چند عقائد سے، چند ریچول سے، چند مذہبی عبادات ہیں، کچھ سوشل کسٹمز ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن حکیم میں 3 مقامات پر یہ حصہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے موجود۔ تینوں صورتیں مدنی ہیں، اور تینوں ہی صورتوں کے اندر جہاد اور قتال کا ذکر جو ہے بڑی زور و شور کے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں غزوہ تبوک کا ذکر، جسے جیش العسرہ بھی کہا گیا، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت جو لشکر نکلا تھا تو تقریباً 30,000 کے قریب تھی، لیکن مقابلہ تقریباً 1 ملین افراد، 9 لاکھ کی افواج موجود تھی، 3 لاکھ کی سرحد پر موجود تھی۔ تو اس پس منظر میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی سورہ فتح آیت نمبر 28۔ وہ تو پوری کی پوری آیہ مبارکہ جو ہے بالکل وہی الفاظ ہیں جو یہاں سورہ صف میں بیان ہوئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ گویا کہ آخری الفاظ جو ہیں کچھ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ اصل مضمون جو تھا بعین ہی وہی الفاظ۔ اور پھر تیسرا مقام یہ سورہ صف ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو مکمل نظام زندگی پر، دین پر، یا تمام ادیان پر۔ اکثر و بیشتر جو تراجم ہیں اس میں دین کو جمع کی شکل میں لیا گیا ہے، تمام ادیان پر غلبہ ہو جائے، اللہ کی کتاب کا اور دین الحق کا، دین اسلام کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں دین اللہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ سورہ نصر آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دین اصل میں وہ نظام ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ طاغوت ہے، وہ شیطان کے نقش پا کی پیروی ہے۔ سورہ یوسف میں دین الملک کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے کہ جو بھی اس وقت بادشاہ تھا اس کا اپنا ایک نظام تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے اصل میں معنی مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، لیکن یہ کہ بہرحال بدلہ، اور خاص طور پر وہ نظام کہ جس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، انصاف ہو۔ کسی نے اگر کسی پر زیادتی کی ہے تو اس نظام کے اندر یہ بات موجود ہو کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور جزا و سزا اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آپ کرتے ہیں اس کا بدل آپ کو آخرت میں ملے گا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الہدا کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں، یہاں مراد ہے مکمل ہدایت، قرآن حکیم۔ سورہ بقرہ کا جو آغاز ہو رہا ہے کیا الفاظ ہیں؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے قرآن حکیم تمام متقین کے لیے، جن کے دل میں کوئی خوف خدا ہو،
جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قرآن حکیم سراپا مجسم ہدایت ہے، ہدی للناس بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو الہدا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں مراد قرآن حکیم ہے۔ دین الحق ایک وہ نظام کہ جو حق پر مبنی ہے، حق کا معنی اللہ بھی ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اصل حق جو ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح دین اللہ کے الفاظ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو دین الحق جو ہے وہ گویا کہ مساوی ہو گیا دین اللہ کا، وہ نظام جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کی فرما برداری پر مشتمل نظام ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو۔ اب کون غالب کر دے کس کو، اس کے بارے میں بہرحال آراء موجود ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو میں مفسرین ہیں انہوں نے اس کو یہی گمان کیا ہے، تاکہ وہ غالب کر دے، مراد ہے اللہ تعالیٰ غالب کر دے۔ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ دین الحق کی طرف بھی جا رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے۔ گویا کہ ایک ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ تاکہ اللہ غالب کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو نظام اس وقت موجود تھا اس پر غلبہ جو ہے دین الحق کا ہو جائے۔ اور دوسری مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، مراد کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہو کی ضمیر پھر دین الحق کی طرف جائے گی، تاکہ وہ غالب کر دیں دین حق کو، اللہ کی فرما برداری پر مشتمل جو ایک نظام ہے، نظام حیات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، اور دین کے ساتھ جو الف لام آیا ہے، لام استغراق بھی ہو سکتا ہے، لام جنس بھی ہو سکتا ہے۔ لام استغراق کے اندر آ جائے گا جتنے بھی باطل نظام ہیں ان پر اسلام غالب ہو جائے۔ اور دین کا فلسفہ یہ ہے کہ دین تو وہ ہے کہ جو غالب ہوگا، اس کے نیچے کچھ اور مسالک ہو سکتے ہیں۔ دین اور مذہب کے درمیان جو فرق ہے، آپ حضرات سے بارہا وہ باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی زبانیں بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ دین جو ہے گویا کہ سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سماجی نظام، ان تمام سے بحث کرتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چشم فلک نے ایک ہی مرتبہ وہ منظر دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ دین اپنی تکمیلی شان کو پہنچا جزیرہ نما عرب کی حد تک۔ لیکن یہ کہ آپ کی بعثت جو تھی صرف اہل عرب کے لیے تو نہیں تھی نا، تو پوری نوع انسانی آپ کے مخاطب۔ یا ایھا الناس، حضور کو جو قرآن کریم دیا گیا تو اس میں تو خطاب تمام انسانوں سے ہے، کتنی ہی آیات ہیں یا ایھا الناس پر مشتمل۔ گویا کہ بنی نوع انسان کا ہر فرد جو موجود ہے وہ مخاطب ہے قرآن حکیم کی ان آیات کا، یا اس پیغام ربانی کا جو قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچا۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ ظاہر ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں تو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے مشرکین عرب کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔ وہ کتنی طویل ہسٹری ہے، تقریباً 2500 برس سے وہ دین چلا آ رہا ان کے ہاں۔ اس کے اندر بہت سی خرافات شامل ہو چکی تھی، لہٰذا وہ تو جسے آپ کہیے کہ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ایک جد و جہد کرنی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو امتیازی شان ہے 3 مدنی صورتوں میں ہے، اور تینوں صورتوں کے اندر جہاد و قتال کے اوپر حد درجے زور موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا تمہیں نہ بتلاؤں وہ تجارت کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے۔ لفظ تجارت پر غور کیجئے، اس کے اندر بڑی اٹریکشن ہے۔ انسان کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو منفعت کے حصول کے لیے کرتا ہے نا۔ اس دنیا میں اپنا مال بھی اس نے لگایا اور اپنی صلاحیتیں بھی لگائی، دن رات ایک کر دیا تاکہ کچھ نفع حاصل کر سکے۔ لیکن ہمارے نزدیک گویا کہ فوکس ہوتا ہے اس دنیا کا نفع، اور اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہماری سب کی جد و جہد کا، جسے آپ کا یہ بڑا حصہ جو ہے اس دنیا کو کمانے، یہاں اپنے سٹیٹس کو بلندتر کرنے،
یہاں اپنی ضروریات، اپنی بیوی بچے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں کسی درجے میں بھی منع نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ وہ تاجر جو صادق اور امین ہے، جو اپنی تجارت میں کسی جھوٹ کو در آنے نہیں دیتا، امانت دار ہے. اور امانت داری صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی بلکہ کردار کا بھی امین ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں وہ تجارت کرنا، اس کو کسی درجے میں بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی جو ہے منفی پہلو ہے، بلکہ اصل شے کیا ہے، تجارت کرو لیکن اللہ کے قانون اور اس کی فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی، کامیاب ترین تاجر تھے اور کتنی مال و دولت ان کے پاس تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے بعض ایسے مقامات پر، ایسے مراحل پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کہا گیا کہ نکالو خرچ کرو، تو غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ جو ہے ساز و سامان سے بھرے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دی. اتنا سرمایہ تھا تو یہ کچھ دیا نا. تو گویا کہ اس حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کامیاب ترین تاجروں میں سے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے لے کر جاتے رہے تو اس میں جو گویا کہ جو شے ان کے لیے بہت ہی دل خوش کن تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قافلے میں اور جو وہ بھی سامان تجارت تھا اس میں اتنا نفع دیا کہ وہ خود جو ہے انہیں بڑی حیرت ہوئی. اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی امانت داری الصادق اور الامین وہ بنیادی کی رول تھا، جو گویا کہ اس دنیا میں بھی کسی تجارت اور بزنس کی کامیابی کی ایک دلیل سمجھا جاتا ہے. یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے اس تجارت کی طرف جو تمہاری اخروی زندگی کو سنوار دے گی. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اہل ایمان کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہاری توجہ اس طرف نہ مبذول کراؤں کہ اس تجارت کی طرف کہ جو تمہیں بچا دے گی عذاب علیم سے. عذاب علیم ظاہر ہے کہ آخرت میں دو ہی جگہ ہے نا، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اور علیم جسے کہتے ہیں انتہائی دردناک، المناک جو ہے لفظ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تکلیف دہ. تو وہ عذاب کے جو بہت ہی دردناک عذاب ہے، بہت ہی تکلیف دہ عذاب ہے، اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ایک بزنس اور تجارت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اس بات کو نوٹ کیجئے کہ آغاز ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے. مخاطب اہل ایمان ہیں، میں اور آپ مخاطب ہیں، لیکن انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ. اب معلوم ہوا کہ یہاں جس ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ صرف قانونی ایمان نہیں ہے بلکہ دل کا یقین والا ایمان ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایمان وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے اندر انقلاب بھی برپا ہوتا ہے اور اس کی فکر، اس کی ترجیحات کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے نظریات میں، اس کے اخلاق میں. تو وہ ایمان کے جو دل کے یقین والا ایمان ہے، پہلا مطالبہ تو یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، ایمان حقیقی اور جہاد. سورہ حجرات کا وہ مقام بہت سے حضرات کے شاید ذہن میں آ گیا ہو، اس لیے کہ جو بھی ہمارے ان دروس میں شریک ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ریپیٹڈلی ہمارے سامنے آتی ہیں، جہاں فرمایا گیا کہ اسلام گویا کہ الگ شے ہے، ایمان الگ شے ہے. اسلام ایک عمومی شے ہے، جو شخص بھی کلمہ شہادت ادا کر دے گا وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا. لیکن ہر مسلمان مومن ہونا اس پر لازم نہیں ہے، اس معنی میں کہ اگر ایمان یقین قلبی والا حاصل ہے تو مومن ہے، ورنہ وہ صرف مسلمان ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ بدو آ کر آپ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یا نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت تسلیم کر لی. اور پھر آگے فرمایا گیا کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. ہاں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے، اس رستے پر آگے بڑھتے رہو گے،
گویا کہ اس در میں اور اس دروازے میں تم داخل ہو چکے ہو کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد، لیکن یہ نہ سمجھو کہ ابھی ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے۔ ایمان شے دیگر ہے، اس کا تعلق ثم لم یرتابوا، کہ جس میں کوئی شکوک و شبہات باقی نہ رہیں۔ تو فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس ایمان حقیقہ کی جو ہے لازمی شے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ وہی سورہ حجرات کا پھر میں حوالہ دوں گا، اس کے آخر میں جو فرمایا گیا، آخری آیات ہے وہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ مومن تو صرف وہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی کھٹک، کوئی ریب، کوئی تشکک، کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کے رستے میں۔ تو ایمان حقیقی جو ہے اس میں گویا کہ وہ 5 چیزیں جو ہمارے اسلام میں شامل ہیں۔ اسلام ایک وہ قانونی شیلٹر کہ کوئی شخص مسلمان کہلایا صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر، اس کے بعد شعائر اسلامی میں خاص طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو پلرز ہیں اسلام کے، اس میں 2 چیزیں اور ایڈ کیجئے، کلمہ شہادت کے ادھر یقین قلبی والا ایمان، اور اس کے بعد وہ جو 4 چیزیں ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا کہ ایمان حقیقی جو ہے وہ ان 5 جمع 2، دل کا یقین اور دوسرے خارج میں جہاد فی سبیل اللہ، اس سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ تو ان میں سے 2 چیزوں کا یہاں ذکر کر دیا گیا، ایمان دل کا یقین والا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور جہاد اللہ کے رستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعتاً تمہیں علم حاصل ہے۔ یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ علم حکمت ہے، گویا کہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو اسلام کے ہر عمل کے اندر، ہر حکم کے اندر حکمت نظر آتی ہے۔ تو ہمارا دین اس اعتبار سے گویا کہ بہت ہی باحکمت ہے کہ اس میں جو بھی ہمیں شعائر دیے گئے ہیں اس کے پس منظر کے اندر جو ایک حکمت موجود ہے۔ روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ تاکہ اللہ کا تقوی ہمارے اندر در آئے، اگر نہیں ہے تو اس میں، اور اگر ہے تو اور اضافہ ہو۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اور روزے کے لیے جو فرمایا گیا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو گویا کہ یہ برکات ہیں کہ جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں واقعتاً علم حاصل ہے، وہ علم کہ جو تمہیں اپنے دین سے روشناس کرا دے، جو تمہیں تمہاری آخرت یاد دلا دے، مرنے کے بعد کی زندگی اور موت جو ہے اس کا ایک فکر، مرنے کے بعد کیا میرے ساتھ ہوگا، یہ چیزیں اگر انسان کو حاصل ہوں تو یہ ہے اصل میں علم حقیقی۔ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم حقیقی حاصل ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اب آگے دیکھیے 3 ثمرات بیان کر دیے گئے۔ اگر ایمان دل میں گہرا اترا ہوا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ایمان صرف ایک قولی شہادت کی حد تک نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں گہرائی اس درجے کی ہو کہ ہمارا عمل، ہماری سیرت، ہمارا کردار اس رنگ میں رنگا ہوا ہو، اور دوسرے یہ کہ خارج میں جہاد ہو۔ جہاد کے بارے میں بھی یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں کہ جہاد اصلاً آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اپنے ساتھ مجاہدہ کرنا، کشمکش کرنا، جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو اللہ کے مطیع فرمان بنا دینا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، سعی و جہد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو مطیع کر دو اللہ کے حکم کا۔ خارج میں تو جہاد ہو رہا ہو اور تلوار بھی ہاتھ میں ہو، لیکن انسان اپنی نفسانی خواہشوں کے ہاتھ جو ہے وہ مات پا رہا ہو اور اس کے ہاتھوں جو ہے گویا کہ مجبور ہو چکا ہو۔ جہاد تو گویا کہ نقطہ آغاز تو وہی سے ہوگا نا، اس سیڑھی کا جو پہلا قدم ہے ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اور اس کے بعد جہاد کے منازل ہیں، اسی کی دعوت کو جو آپ نے قبول کی ہے اس کی نشر و اشاعت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس دین کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ تجاہدون باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ
وہ لوگ کہ جو مجاہدہ کرتے ہیں اپنی بالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو یغفر لکم ذنوبکم، اس کا پہلا نقد جو نتیجہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گویا کہ جو بھی انسان سے کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد ہوئی ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ توبہ وہ شاہ درا ہے کہ جس سے گزر کر گویا کہ انسان پاک ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توبۃ النصوح ہے اس کے بعد تو انسان اس درجے پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، گویا کہ آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور اعمال بھی ہیں، حج مبرور کے بارے میں بھی الفاظ آئے ہیں، اور کوئی شخص کلمہ شہادت ادا کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور پھر تمہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ یہ کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت۔ اس بات کو بہرحال ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صدق دل سے توبہ وہ لازمہ ہے مغفرت کا۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے صرف تسبیح کرتا رہے توبہ کی، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر کوئی تغیر پیدا کرنے کو تیار نہ ہو، تو یہ توبہ پھر گویا کہ وہ توبہ نہیں ہے جو قرآن چاہتا ہے، جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اس مقام کو بھی بیان کیا گیا، وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سورہ فرقان میں فرمایا گیا جو شخص بھی توبہ کرتا ہے، صدق دل والی توبہ، توبۃ النصوح۔ سورہ تحریم میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اب توبۃ النصوح کے الفاظ آئے تو ومن تاب وعمل صالحا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، آگے پیچھے دو آیات آ رہی ہیں۔ وہ لوگ کہ جو توبہ کرتے ہیں اللہ کی جناب میں، پھر تجدید ایمان کرتے ہیں۔ گویا کہ اگر گناہ کیا ہے تو ایمان ایک درجے میں آپ کے دل سے نکل گیا، جیسا کہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کوئی شخص اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان داخل ہو جاتا ہے، ورنہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف فرمائے گا، توبہ اس کی شرط ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس کا پختہ وعدہ ہے کہ وہ داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ جنت کا ذکر جہاں قرآن حکیم میں ہوتا ہے تو کوئی ایڈیشنل چیزیں بھی ایسی شامل کر دی جاتی ہیں جو انسان کے اندر مزید اٹریکشن پیدا کرتی ہیں۔ جنت المأویٰ بھی کہا گیا، جنت الفردوس بھی کہا گیا، احادیث کے اندر ان دونوں جنتوں جو ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کے اندر جنتان کے الفاظ آئے، دو جنتیں اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا۔ پھر کہیں کہا گیا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں بالا خانے عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ اصطلاح جو ہے جنات تجری من تحتها الانہار، یہ الفاظ جو ہیں جو کہ آپ کو قرآن میں 20 مقامات پر مل جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال اس دنیا میں انسان راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے، جسے آپ کہیے کہ جو اس کی مادی چیزیں جو اسے مطلوب ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ سرسبزہ بھی ہے، پھر اس کے لیے کہ چشمہ بھی بہہ رہا ہے، اور انواع و اقسام کے پھل جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے جو موجود ہیں۔ تو گویا کہ انسان اگر تصور کر سکتا ہے، جیسا کہ آج کل فارم ہاؤس کا تصور ہے، اگرچہ آپ جو ہے بہت بہترین بنگلے میں رہ رہے ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ کہیں اپنے لیے ایسی جگہ مضافات کے اندر بڑی جگہ حاصل کر کے کوئی ایسی شے تعمیر کر لیتے ہیں کہ جہاں آپ کی کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، جہاں کوئی چشمے بھی رواں ہیں، آپ نے کوئی سوئمنگ پول بھی بنا لیا ہے، اور بھی بنیادی جو جسے آپ کہیے کہ وہ گزر بسران کی تمام چیزیں وہاں موجود ہیں، تو یہ ایک انسان کا ہائیسٹ تصور ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ ہیں کہ جو اربوں پتی ہیں یہاں سے جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ چلے گئے، کہیں اور چلے گئے، تو کس کام کے لیے؟ تاکہ یہ کچھ دن جو ہے وہ اپنے اس ماحول سے نکل کر کوئی سکون حاصل کر سکے، اور وہاں وہی ماحول ہوتا ہے جو جنت کا ماحول ہے، اگرچہ کوئی نسبت و تناسب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں آپ جتنا ہی ہائیسٹ لیول کے اوپر چلے جائیں، لیکن جنت کے مقابلے میں وہ جسے آپ کہیے کہ اس کا کوئی ریشو پروپورشن ہے ہی نہیں۔ تو قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے وہ باغات کے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ نیچے سے مراد یہ نہیں کہ اوپر خشکی اور نیچے نہریں، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، چشمے رواں ہیں،
اور جو ایک بالکل نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے جو انسان کی طبیعت کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اس کی ہائیسٹ لیول ہو سکتی ہے کہ جو جنت میں ہمیں فراہم کی جائے گی اہل ایمان کو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اور وہ ریزیڈینشل گارڈنز ہیں. باغ ایک وہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان رہائش بھی اختیار کر لے، جس کی آج کل ایک شکل جو ہے فارم ہاؤس کی شکل میں موجود ہے، لیکن یہ کہ وہاں قرآن کہتا ہے کہ وہ ریزیڈینشل گارڈنز بھی دیے جائیں گے جہاں آپ کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہوں گی. ذالک الفوز العظیم. اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اس کامیابی کا تعلق ہماری اخروی زندگی کے ساتھ ہے. اس کے لیے محنت یہاں کرنی ہوگی، فرما برداری اختیار کرنی ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی. اور پھر سب سے آگے بڑھ کر جیسا کہ میں نے اس آیت میں بھی ہم نے پڑھ لیا، جہاد بھی ہے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ بھی ہے، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے، نیکی کا پرچار بھی ہے، اور اسی طرح بدی اور برائی کا استحصال کرنے کا جو ہے انسان کے اندر اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اس کو بھی استعمال کرے اس کام کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ اس جہاد کے درجے میں آ جاتی ہیں. ذالک الفوز العظیم. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی. اس دنیا کی کامیابی کا تصور ہمارا ہے ایکڑوں پر محیط جو ہے آپ کا بنگلہ ہو رہنے کے لیے، بہترین ماڈل کی لگزوریس قسم کی گاڑیاں ہونی چاہیے، اور پھر اور جتنا بھی تعیش کا انسان جو ہے تصور کر سکتا ہے وہ یہاں حاصل کر سکتا ہے. اصل شرط روپیہ پیسہ ہے نا جس کی بنیاد پر یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں. لیکن یہ کہ اس زندگی کے جس میں کامیابی کا دار و مدار انسان کے اخلاق پر ہے، اس کے نیک اعمال پر ہے، اور فرمانبرداری اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جیسا کہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو سب سے بڑی کامیابی اسی کے حصے میں آنے والی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. یہ تو ہو گیا آخرت کی کامیابی کا ذکر. شرط وہی ہے، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اس کے تقاضے ادا کرو. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. جہاد کا نقطہ آغاز کیا ہے اور اس کا کلائمیکس کیا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اگر تلوار بھی ہاتھ میں لینے پڑے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہو. یہ اس کی انتہا ہوگی جسے قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں. نقد نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دوسرا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باغات میں تمہیں داخل فرمائے گا جس کے دامن میں نہریں رواں ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں. اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اور تیسرا نتیجہ بھی ایک ہے جس کا اگلی آیت میں ذکر کیا گیا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. ایک اور شے بھی ہے، ایک اور نعمت بھی ہے، ایک اور تحفہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، جو تحبونہا، جس کو تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو. ظاہر دین کے لیے اگر جد و جہد کی ہے تو کون شخص ہوگا جس کے دل میں یہ امنگ اور آرزو نہ ہو کہ دین نافذ ہو، دین قائم ہو، دین کا بولن بالا ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو، عدل و انصاف کا وہ نظام برپا ہو جائے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک پروسیس چاہیے نا. اس میں مسلح جد و جہد، تصادم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے سامنے آتا ہے، جہاں دعوت ہے، تبلیغ ہے، دین توحید کا دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہیں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر ننگی. یہ بھی حضور کی زندگی میں آپ کو غزوات کے موقع پر نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ خواہش جو تمہارے دلوں میں موجود ہے کہ اگر ہم محنت کر رہے ہیں، سعی و جہد کر رہے ہیں، تو ایک کامیابی ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آنی چاہیے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. اور ایک اور شے کہ جو تمہیں بہت محبوب ہے، نصر من اللہ وفتح قریب. وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد، لیکن مدد کی صورت میں آئے گی. سورہ محمد میں فرمایا گیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. صحابہ کرام کی اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ غزوہ بدر کا نقشہ اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں، لیکن یہ کہ جو اخلاص اور جس طرح کا جذبہ ایمان ان کے اندر موجود تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تائید غیبی حاصل ہوئی ہے. اللہ نے فرشتے نازل کیے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا. اور بعض روایات بھی ایسی ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تلوار میں نے سونتی تھی کسی مشرک کا جو ہے وہ اس کی گردن مارنے کے لیے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے پہلے ہی ہلاک ہوا پڑا ہے، اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اور غیر مرئی چیز موجود تھی کہ جس نے اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے ہیں.
گویا کہ مادی مدد بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور قرآن حکیم یہ بھی کہتا ہے انثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کے دلوں کے اندر ایک جزم، ایک ثبات اور ایک حوصلہ، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسانوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے، ان انسانوں کے اندر جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، اور جن کے اندر خلوص موجود ہے۔ تو نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آ کر رہے گی، مدد ہوگی اللہ کی، وہ فتح قریب، اور قریب کی فتح جو ہے اس کی بھی خوشخبری دے دی گئی، وہ بشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دی دیجیے اہل ایمان کو۔ اب یہ آیات یا اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے جب اس کے شان نزول بیان کیا تھا تو غزوہ احد کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد غزوہ احزاب ہے، غالباً 2-2.5 برس کے بعد، اور پھر صلح حدیبیہ اور بالآخر جو ہے مکہ فتح ہو گیا۔ فتح قریب، تو گویا کہ یہ اس دور کے قریب ہی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے کہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی۔ 12,000 صحابہ کرام یا 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور کے جلوہ میں تھا، اور مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ فتح قریب جو ہے زیادہ عرصے دور کی بات نہیں تھی۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آ کر رہے گی، اور قریب ہی جلد ہی فتح کی خوشخبری بھی ہوگی، وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو۔ اب آخری آیت ہے، صرف ایک ہی آیت ہے یہ، لیکن ذرا طویل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان بن جاؤ اللہ کے مددگار۔ پس منظر میں رکھیے، شروع ہی میں ذکر کر دیا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص، وہ لوگ کہ جو صفے باندھے ہوئے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان لوگوں سے۔ اب اسی پس منظر میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کے بعد جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اسی سورہ اسی رکوع کا جو آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جنات جو ہے اس میں وعدہ کیا گیا اس چیزوں کا، اور اس کے ساتھ جو شرط لگا دی گئی تھی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب جو بھی اللہ کا مددگار ہے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے، حواری اگرچہ یہاں ترجمہ کیا گیا ہے اپنے یاروں سے، اور ایک اور میں ترجمہ دیکھ رہا تھا وہاں بھی یار کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن ایک خاص خصوصی تعلق ہوتا ہے، کوئی شخص کے جس نے دعوت کا آغاز کیا، لوگ اس کے جمع ہوئے ہیں، اب اس کے وہ دست و بازو بن گئے ہیں، اس کے ساتھی بن گئے ہیں، اور ممکن ہے کہ اپنوں کے ساتھ اتنا قریب رشتہ جو ہے باقی نہ رہے، اب یہ آپس کا جو رشتہ ہے وہ حد درجے گہرا اور بہت گاڑھا رشتہ ہو چکا ہے۔ تو حواری اس کو کہتے ہیں جو کسی کا ساتھی ہو اور تن من دھن کے ساتھ ساتھی ہو۔ اگرچہ لفظ جو ہے وہ حور کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سفیدی کے لیے، اور حواری جو ہے وہ دھوبی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ کپڑے کا میل کچیل صاف کر کے اس کے اندر سفیدی گویا کہ وہ برآمد کر دیتا تھا، حواری کہتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں بھی تعداد جو ہے بعض کے نزدیک 300 کی تعداد آئی ہے، بعض کے نزدیک اس سے بھی کم کی تعداد آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی حیات تک، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ساتھ دیا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ کے دست و بازو بنے تھے۔ جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، اپنے حواریین سے جو ان پر ایمان لا چکے تھے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہے اللہ کے لیے۔ الی اللہ سے مراد کیا ہے؟ اب جو مشن مجھے دے کر سونپا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول ہیں نا، دین توحید اور خاص طور پر تورات کی تعلیمات کو جس طرح مسخ کر دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے گویا کہ اسی تورات کی تعلیمات کو دوبارہ ایک تجدید کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی دینے کے لیے، تو حواریین نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ گویا کہ اللہ جنہیں اپنا مددگار قرار دے دے، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ اللہ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ کلمہ کن جو ہے اگر وہ ادا کر دے گا تو تمام انسان اللہ کے انتہائی فرما بردار بندے بن سکتے ہیں۔ لیکن اصل امتحان جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہے، جو ایمان لانے والے ہیں،
جیسا کہ فرمایا گیا ایمان لانے والوں پر ہم آزمائشیں بھی بھیجتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ لیکن وہ لوگ جو ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، مکی دور کو ذہن میں رکھی تو کیسی کیسی آزمائشیں، تکالیف اور صعوبتیں صحابہ کرام کو برداشت نہیں کرنی پڑی، لیکن یہ کہ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا بھی میں سے بہترین اجر و ثواب عطا فرمایا۔ اور جن کی شہادت ہو گئی فتح مکہ سے پہلے، کیا ہمارے ذہن میں اس سوال آ سکتا ہے کہ وہ ناکام گئے اس دنیا سے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اصل کامیابی تو ان کو حاصل ہو گئی، گویا کہ انہوں نے اپنی جسم و جان کی جو ہے اس کا نذرانہ دے کر اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے، اللہ کی طرف؟ یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس میں جو میرا مددگار بنے، میرا ساتھی بنے، میرا دست و بازو بنے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام نے اس کا حق ادا کیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حواریوں نے یہ کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، نحن انصار اللہ۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں میں سے بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو بھی تھے بنی اسرائیل جسے کہا گیا، وہ تمام یہود تھے۔ یہ عیسائیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے اس کے بعد آگے بڑھی ہے نا۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل جو اس وقت تک موجود تھے، جن کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، ان بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ وہ نکلے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا بائبل میں ان کی تعداد 300 بھی آتی ہے، اس سے کچھ زائد بھی آتی ہے، کم بھی آتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرما دیا کہ بالآخر ہم نے غالب کیا انہی کو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل کا اور کفر کیا دوسرے گروہ نے، دونوں ہی نکرہ میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ اس روئے ارضی پر سب سے بڑھ کر جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ عیسائی ہے۔ تقریباً 1/3 آبادی شاید اس دنیا کی جو ہے وہ ہے جو عیسائیت پر مشتمل ہے، اور یہودیوں کی تعداد ہمیشہ سے کم رہی ہے۔ اس دور میں بھی اگرچہ بنی اسرائیل جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یہود کا ایک بہت بڑا، جسے آپ کہیے جب 3 لاکھ کی تعداد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اور بعد میں ان کی نسل جو پروان چڑھی ہوگی اس کا آپ اندازہ کر لیجئے۔ لیکن یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے کتنے تھے؟ بہت کم تھے۔ لیکن اس کے بعد بہرحال جیسے کہ آگے آ بھی جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو، نصارہ کو جو عیسائی تھے، انہیں غلبہ عطا فرما دیا یہود کے اوپر۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو ایک گروہ ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے، مراد کون ہے؟ نصارہ، جو عیسائی ہوئے، جو حضرت عیسیٰ کو اپنے پیغمبر مانتے تھے۔ وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ جو ہے کفر کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پھر ہم نے نصرت کی، تائید کی اور قوت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ کون لوگ؟ جو عیسائی ہوئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آگے فرما دیا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور بالآخر وہی غالب رہے۔ اور یہ بات بہرحال حقیقت ہے کہ یہودی جو ہے، جن کے پر اللہ تعالیٰ نے ہی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ہمیشہ تعداد میں بھی کم رہے ہیں اور ہمیشہ مغلوب رہے ہیں۔ آج بھی کہنے کو یہودی ہیں، ماسٹر مائنڈ انہی کا ہے، لیکن وہ ابھی بھی تابع ہیں عیسائیوں کے۔ عیسائیوں کی تعداد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کتنی ہے، اور یہودیوں کی تعداد کتنی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عذاب کے کوڑے برستے رہے ہیں، اس نے بخت نصر کے ذریعے جو ہے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی کوئی 100-150 سال پہلے بخت نصر کے ذریعے ان کی پیٹھ کے اوپر جو کوڑا برسا تھا تو لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے تھے یہودی۔ اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 برس بعد ٹائٹس رومی، اب یہ کون تھا؟ یہ رومی جرنیل تھا اور یہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس کے ذریعے جو کوڑے برسے ہیں پھر یہودیوں کے اوپر، اور یروشلم کی جو اس کی سرزمین جو ہے رنگین کر دی گئی خون کے ذریعے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر یہی جو مغضوب علیہم قوم تھی، اس دنیا میں بھی انہیں ذلت اور رسوا سے ہو گیا کہ وہی شے ان کے اوپر تھوپی گئی ہے، اور آخرت میں تو ان کی تباہی اور بربادی ہے ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، جس کی احادیث کے اندر
بہرحال واضح جو ہیں خبریں بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد گویا کہ پھر یہود کا قلقمہ ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے عیسائی وہ بھی کنورٹ ہو جائیں گے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے اس پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا۔ ہاں کوئی اگر اپنے دین پر اپنے مذہب پر رہنا چاہے گا تو یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون کے مصداق وہ نیچے ہو کر رہیں گے، غالب ہوگا اللہ کا دین۔ یہاں یہ کل 14 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی جو مکمل ہوئی، اور آخری رکوع اور بلکہ خاص طور پر یہ آخری جو آیہ مبارکہ ہے اس پر آج ہی بیان ہو سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ بھی کریں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور وہ چیزیں کہ جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ہمارے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، عظمت ارادہ عطا فرمائے کہ ہم اس راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔